اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہود کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو گئی۔ یہود جس احساس برتری کا شکار تھے، اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے اور نہ کوئی قانون اور ضابطہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو چن لیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل کی شرارت ہے کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ لہٰذا وہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ یہ بات شاید آپ کو بڑی عجیب لگے کہ اہل تشیع میں سے فرقہ غرابیہ کا عقیدہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکاتیب میں اس فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ارواح ایک دوسرے کے بالکل ایسے مشابہ تھی جیسے ایک غراب کوا دوسرے غراب کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل دھوکہ کھا گئے۔ اللہ نے تو وحی بھیجی تھی حضرت علی کے پاس، لیکن وہ لے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہود کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ نے تو جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور یہی مفروضہ ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی بنیاد بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر بھی وہ تمام احوال لازماً وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ سے کسی فرقے کا اس طرح کے قائد اپنا لینا کچھ بعید نہیں۔ اس سے ایک حدیث کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اس معاملے میں جبرائیل علیہ السلام کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں تھا۔ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ملائکہ سب ایک حیاتیاتی وحدت آرگینک ہول کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ایک جماعت ہیں، ان میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی سرکش ہیں۔ یاد کیجئے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ الفاظ آئے تھے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون،
بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے بھری ہوئی ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ علماء یہود نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں چھپانے کی خاطر خود تو رات کو پس پشت ڈال دیا، بالکل انجانے ہو کر رہ گئے۔ ان کے عوام پوچھتے ہوں گے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کرتے ہو، یا ان کے آنے سے پہلے تم ان کا ذکر کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں کہتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے انہیں کچھ علم نہیں۔ اب ایک اور حقیقت دیکھیے، اس کو نوٹ کیجئے۔ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے بغض پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کا رجحان جادو ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ اور عملیات وغیرہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سر چشمہ بن کر اتری تھی، لیکن یہ اس کو اپنی دینوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ چنانچہ دشمن کو زیر کرنے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیاتی قرآنی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دھندے ہمارے ہاں بھی خوب چل رہے ہیں، اور شاید سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار یہی ہے، جس میں نہ تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سرمایہ کاری کی۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے۔ فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو صرف حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر